بہت خدمت کی، بڑی محبت کی. مکے کے سردار آ گئے، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب تک ہم سہتے رہے، اب ہم سارے جمع ہو گئے. پہلے کوئی اکا دکا تھا معاملہ، اب سارے خاندان قبیلے جمع ہو گئے. اپنے بیٹے سے پوچھو، وہ اگر بادشاہی چاہتا ہے ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے، سردار بننا چاہتا ہے نا ہم سارے اس کو سردار بنا لیتے. دولت چاہتا ہے تو جتنا سونا چاندی زیور ہیرے جواہرات ہیں ہم لا کے اس کے قدموں پہ ڈھیر کر دیتے ہیں. جس لڑکی کی طرف اشارہ کرے وہ لڑکی اس کو دے دیتے ہیں، مگر اسے کہو کہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کر. ورنہ اگر وہ چپ نہ ہوا تو پھر ہم جو انہوں نے اپنے طرف سے بڑھ ماری، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا. ابو طالب کا دل دھڑکا ذرا دوسرے انداز سے. میں اکیلا ان سب کا مقابلہ کیسے کروں گا، کہاں تک کروں گا، یہ تو سارے جمع ہو گئے ہیں، کیا بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے. یہ سارے جمع ہو گئے. یہ کہتے ہیں اگر تم سردار بننا چاہتے ہو سرداری کے لیے، دولت چاہتے ہو دولت کے لیے، کوئی لڑکی چاہتے ہو لڑکی کے لیے، ان کی آفر اوپن، کھلی پیشکش، جو چاہو گے یہ کر دیں گے. سنو، اب یہ سب جمع ہو گئے، میں اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرا مشورہ یہ ہے کچھ دنوں کے لیے اپنی تبلیغ کا سلسلہ روک دو. یہ ابھی ذرا جوش میں ہے، ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر وہی جب ٹھنڈے ہو جائیں گے اپنا کام کرتے رہنا. میں اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ذرا اس وقت جوش میں ہے، میری بات مانو تو کچھ عرصے کے لیے چپ ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، یہ تو مکے کے خاندان قبیلوں کے لوگ ہیں، اگر ساری دنیا کی تمام طاقتیں جمع ہو جائیں، میرے خلاف متحد ہو جائیں اور پوری قوت سے چاند کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پر، سورج کو لا کر بائیں ہاتھ پر رکھ دے، میں تب بھی وہی کہوں گا جو میرے رب کا حکم ہے. دو صورتیں ہوں گی چچا، یا تو میں اللہ کا نام لیتے ہوئے جان دے دوں گا تو بھی میری کامیابی ہے، اور یا پھر اللہ مجھے کامیاب کرے گا اور ان لوگوں کو کوئی مجھ پر جرأت نہیں ہوگی. دونوں صورتوں میں میری بات پوری ہوگی، مجھے کوئی نقصان نہیں، مجھے دولت وولت کی ضرورت. ابو طالب کا بیان جس کے لیے یہ واقعہ سنایا ہے، ابو طالب کا بیان سنو. وہ کہتے ہیں مجھے آج پتا چلا دنیا کا ہر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر میرا بھتیجا اپنے مقام سے نہیں ہل سکتا. قوت. جنگ حنین کا موقع، صحابہ کہتے ہیں اس زور کی تلوار اور تیر اور نیزے چل رہے تھے، ہم پیچھے ہٹنے لگے، گھبرا گئے کہ اس گھمسان کی جنگ میں کون آگے بڑھے. حضور خچر پر سوار ہوئے، آگے بڑھے اور یہ کہتے ہوئے بڑھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. کہتے ہم پیچھے تھے، نبی پاک آگے آگے تھے. قوت کی بات، شجاعت کی بات، بہادری کی بات. میرے نبی جیسی طاقت کسی اور میں اونچی. بات بہت دور نکل گئی. نسبت کی بات بھی آپ کو بتائی اور قوت کی بات بھی بتائی، شب میلاد کی فضیلت کی بات بھی بتائی. میرے بزرگوں اور دوستوں، لیلۃ القدر میں قرآن اترا. قرآن کے حوالے سے دو تین باتیں پھر آگے. قرآن اللہ کا کلام ہے. آپ سے بھی کہلواؤں گا، قرآن اللہ تعالی کا. ہم قرآن کا مصنف، آتھر اللہ کو نہیں کہہ سکتے. آتھر، رائٹر، یہ لفظ ہم اللہ کے لیے کہہ سکتے کیونکہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. متکلم کلام کرنے والا، اللہ کا کلام تو اللہ کی صفت ہوا اور اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں. مخلوق
پیدا کی ہوئی نہیں. اللہ کی صفتیں پیدا کی ہوئی, اللہ تعالی پیدا ہونے سے پاک, اس کی صفتیں پیدا ہونے سے پاک. اللہ کی صفت ہے, مخلوق نہیں, غیر مخلوق ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. قرآن میں قرآن اترا, قرآن کے حوالے سے دو تین باتیں, پھر آگے. قرآن اللہ کا کلام ہے. آپ سے بھی کہلواؤں گا, قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے. ہم قرآن کا مصنف, آتھر اللہ کو نہیں کہہ سکتے. آتھر, رائٹر, یہ لفظ ہم اللہ کے لیے کہہ سکتے کیونکہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. متکلم کلام کرنے والا, اللہ کا کلام تو اللہ کی صفت ہوا, اور اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں, مخلوق پیدا کی ہوئی نہیں. اللہ کی صفتیں پیدا کی ہوئی, اللہ تعالی پیدا ہونے سے پاک, اس کی صفتیں پیدا ہونے سے پاک. اللہ کی صفت ہے, مخلوق نہیں, غیر مخلوق ہے. یہ اللہ کی صفت ہے, قرآن مخلوق نہیں. یاد رکھنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, غیر مخلوق ہے. اس کا نام قرآن, بہت سے نام ہیں. کتنے نام ہیں اگر سارے سناؤں تو بڑا ٹائم لگ جائے. علماء نے اس کے بہت سارے نام بتائے. اس کا نام القرآن, اس کا نام الکتاب, اس کا نام الفرقان, اس کا نام الذکر, اس کا نام المبارک, اس کا نام الحکیم, اس کا نام المبین, اس کا نام العربی, اس کا نام العزیز, اس کا نام المجید, اس کا نام النور, اس کا نام البرہان, اس کا نام الہدا, اس کا نام رحمت, اس کا نام شفا, اس کا نام حق, اس کا نام مصدق. 50 بلکہ 99 نام علماء نے لکھے ہیں قرآن کے. اتنے نام, بہت زیادہ بار بار پڑھا جانے والا. ایک معنی یہ ہے جس کو بار بار اور بہت زیادہ. اونچی سب کی آواز آ جائے, ابھی بھی نہیں آئی, سب کی چاہیے. کیوں کہلوایا؟ پڑھتے ہیں اس لیے کہلوایا. سب کہو نہیں پڑھتے. اچھے سے اچھے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا, گھر میں قرآن ہے, رکھنے کے لیے آیا. جھوٹی خبروں کا اخبار بڑے شوق سے پڑھتے ہو, سچی خبروں والا قرآن. کوئی وفات ہو گئی, سپارہ پڑھ لیا, کبھی تکلیف آ گئی, یاسین پڑھ لی, رمضان آ گیا, کچھ پڑھ لیا, آگے پیچھے پتہ ہے. ناول ساری رات, آگے کیا ہوا, آگے کیا ہوا, صفحہ پلٹ رہے ہیں, نیند روک رہے ہیں کہ پوری کہانی پڑھ لیں. ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, گھنٹوں. قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کیا ہو گیا ہمیں, کہاں چلے گئے ہم؟ یہ قرآن وہ کہ ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نور کا حالہ بن جاتا ہے, دل میں آپ کے نور آتا ہے, شفا آتی ہے, ہدایت آتی ہے. آپ 10 روپے دے کر اخبار لیتے ہو, نہار منہ پڑھتے ہو, بلڈنگ گر گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, قتل ہو گیا, نہار منہ آپ کے کلیجے پہ جا کے آپ کی وہ خبریں لگتی ہیں. سارا دن جیسا گزرنا ہے, ننگی تصویریں, غلط خبریں, وہ آپ بڑے شوق سے پڑھتے ہو. سچی خبروں والا قرآن نہیں پڑھتے ہو. یہ قرآن کے معنی جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے, اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان ہے. کیا مطلب کہ قبرستان میں جو لوگ جاتے ہیں وہ قرآن پڑھنے کے پابند نہیں ہے, جو قبروں میں ہیں. آپ لوگ جا کے ہی پڑھتے ہیں نا, تو آپ نے گھر کو ہی قبرستان بنا لیا. آپ قرآن نہیں پڑھ رہے تو بعد میں کون پڑھ کے آپ کو بخشے گا؟ آج اس قوم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. ماؤں نے چھوڑ دیا, بچوں نے چھوڑ دیا, باپوں نے چھوڑ دیا, لوگوں نے چھوڑ دیا. قبر پہ بھی پڑھانے کے لیے مسجد کے امام صاحب کو بلایا, امام صاحب 200 روپیہ دوں گا, قرآن پڑھ دو. کوئی ثواب نہیں ہے, کیونکہ پیسے دے کے جو قرآن پڑھایا جائے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے.
खुद पढ़ो। आप लोगों को शौक ही नहीं। हम सुनते हैं खातून जन्नत मखदूमा कायनात उम्मुस सादात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा चक्की चलाती है, कुरान पढ़ती है। बोलो बाटे में बरकत गई या नहीं गई? ऊंची। हजरत इमाम हसन हुसैन वो आटा खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, गला कट चुका, नेज़े पे सर चढ़ा हुआ है, 20 दिन गुजर गए, वो सर जो जिस्म से जुदा हो गया नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है। न वो माएँ रही, न वो शौक रहे, न वो सिलसिले रहे। रमदान में आपने थोड़ा सा कुरान पढ़ लिया, किसी ने सुन लिया, बाकी कहाँ है? कुरान पढ़ने के लिए आया। जितना पढ़ोगे उतना सवाब, जितना समझोगे उतना सवाब, जितना अमल करोगे उतना सवाब। ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से आया है। अरे झूठों की किताबें, गंदी और झूठी कहानियां पढ़ने पे तैयार हो, रब ताला का कलाम नहीं पढ़ते हो तो फिर अपने लिए दरवाजे बंद करते हो। अल्लामा इकबाल खातून इस्लाम को, मुसलमान औरत को मुखातिब करके कहता है, तुम्ही दानी के सोजे केराते तो दिगर गु कर्द तकदीरे उमर्रा। ए खातून तुझे पता नहीं तेरे कुरान पढ़ने में कितना सोज है, कितना दर्द है। अरे तू कुरान पढ़े तो उमर जैसे जवान की तकदीर बदल जाती है। हजरत उमर की बहन ने कुरान पढ़ा, हजरत उमर की तकदीर बदल गई। आज हमारी माएँ बहनें कुरान पढ़ें तो कितना अच्छा हो, मगर हम लोगों ने टीवी, डिश, केबल, कहानियां, नॉवेल, दुनिया में अपना दिल लगा लिया। अरे रोज कम से कम 10 मिनट ही पढ़ो, मगर पढ़ो तो सही, ये अल्लाह का कलाम है। अहद करो इस रमदान में हम रोजाना कम से कम 10 मिनट जरूर कुरान पढ़ेंगे। ये अल्लाह ताला का कलाम गैर मखलूक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान की पहली क़िरात, पहला लफ्ज इक़रा, पढ़िए, फिर कहिएगा। कुरान बता रहा है, ए इंसान तेरी इज्जत इल्म से है। तेरी इज्जत जानना। पढ़ो, जितना हो सकता है पढ़ो। आप कहोगे मौलाना साहब आप तो कुरान हदीस पढ़ने की बात कर रहे हो, कुरान हदीस पढ़ के मस्जिद में इमामत मिलती है, मदरसे में नौकरी मिलती है, और कुछ नहीं मिलता। हम तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बॉटनी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। अरे ये सब कुरान में, ये सब कौन सी चीज कुरान में नहीं? आओ आप कहो इंग्लिश के अल्फाबेट, वो भी कुरान से सुना दूं मैं आपको। ये जितनी ABC आप पढ़ते हो मैं कुरान से सुना देता हूं आपको। आप कहो कि जी ज्योग्राफी चाहिए, कुरान से देता हूं, हिस्ट्री चाहिए, कुरान से देता हूं, जोलॉजी चाहिए, कुरान से देता हूं, बॉटनी चाहिए, कुरान से देता हूं। आओ करो सवाल। क्या सवाल है बताता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह ने ख्वाब देखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना हार्वर्ड गए थे, ना ऑक्सफोर्ड गए थे, ना कैम्ब्रिज गए थे, ना कराची यूनिवर्सिटी, ना हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ना पेशावर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज में नहीं गए थे। उसको पूरी ज़राअत का निज़ाम सिखा रहे हैं। एग्रीकल्चर कैसे होगा, कैसे बुआई होगी, कैसे पानी दिया जाएगा, कैसे गल्ले को स्टोर किया जाएगा, कैसे तकसीम किया जाएगा। कहां पढ़ा था उन्होंने? कोई है जवाब देने वाला? कौन सी यूनिवर्सिटी थी उस वक्त? कौन सी इंग्लिश बोली जाती थी? हम समझते हैं कुरान में कुछ नहीं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ऐलान था, मुझसे जो पूछो मैं तुम्हें बताऊंगा। जवाब कहां से दूंगा? कुरान से। कहां से दूंगा? ऊंची। मैंने आपको कितनी मर्तबा सुनाए हुए हैं वाक़े। लोगों आए, सवाल किए, आपने जवाब कुरान से दिए। यहूदी आ गया, 2-3 बाल यहां थे, 2-3 बाल यहां, 2-3 यहां। हजरत अली की दाढ़ी भरी हुई, मुंह नीचे करते थे सीना भर जाता था, घनी दाढ़ी। आपको घनी दाढ़ी पसंद नहीं है जी, बस यहां थोड़ी सी, ये यहां इतनी रख ली है लोगों ने,
مونچھوں کے ساتھ ملا کے یہودیوں کا اسٹائل جائز نہیں ہے. جائز جائز. آپ کہو گے فلانے ملک کے بادشاہ، تو فلانے ملک کا بادشاہ نہیں ہے، قانون قرآن حدیث دیتا ہے. داڑھی پوری ایک مٹھ قبضہ اگر اس سے کم ہے تو وہ بھی داڑھی شمار نہیں ہوگا. اللہ کا حکم، نبی کی سنت، مگر ہم کو تو جناب پلیٹ فارم صاف چاہیے. بہت جناب لوگوں کو شوق، صبح صبح جناب نیا بلیڈ ہو چلے جناب، پتا چلے کہ جی ہاتھ ذرا سا بھی اگر چبھ گیا تو مزہ نہیں آئے گا. وہ حال ہے ہمارا. اللہ اگانا نہیں چھوڑتا، آپ مڈانا نہیں چھوڑتے. کر لیں مقابلہ، کتنا کریں گے. قبر میں جائیں گے، حضور نے منہ پھیر لیا، کہا یہ میرا امتی نہیں ہے، کیا جواب دو گے؟ اور چلو نوجوانوں کو میں کہوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ تو اس چکر میں نا کہ اگر پہلے داڑھی رکھ لی تو لڑکی نہیں ملے گی. یہ دوسروں کو کیا ہو گیا؟ یہ اب کس لڑکی کے چکر میں شادی نہیں اور داڑھی نہیں رکھ رہے؟ شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، اب داڑھی رکھو. اجی دوسری چیزوں کے لیے تو نہیں کہتے ہو کہ میں حج کے بعد کروں گا، وہ تو ابھی مل جائے. داڑھی کے لیے بہانے ہیں. داڑھی رکھو، داڑھی داڑھی تمہارے چہرے کی زینت ہے. اللہ کا حکم، نبی کی سنت. اللہ کو بھی وہ چہرہ پیارا لگے گا. بلکہ بڑی مشہور روایت، جب حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور اپنی قبر سے نکلے. حضرت ابو بکر کا سر اپنی گود میں رکھ کے کہا یا اللہ ابو بکر کی سفید داڑھی کے صدقے میری امت کی سفید داڑھیوں والوں کو بخش دے. آپ داڑھی نہیں رکھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ داڑھیوں سے اپنے چہرے سجاؤ. اللہ نے زینت دی ہے، اس کو اختیار کرو. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. تھوڑا سا غور کہ ہم کس طرح لڑتے ہیں شریعت سے اور اپنی طبیعت کو غالب کرتے ہیں. ہمارا حال کیا ہو گیا؟ الا ماشاءاللہ جناب. اس کی داڑھی تھوڑی تھوڑی، دو چار بال ادھر. حضرت علی کی گھنی داڑھی. اس نے کہا آپ کہتے ہیں جو جواب دیں گے قرآن سے دیں گے، اس کا جواب قرآن سے دو کہ میرے منہ پہ بال کم کیوں ہیں، آپ کے منہ پہ بال زیادہ کیوں ہیں. اب میرے جیسا کوئی ہوتا کہ یہ کوئی سوال ہے؟ کوئی شریعت کی بات پوچھ. نہیں، حضرت علی نے دیر نہیں لگائی کہ اچھا میں ڈھونڈتا ہوں، یاد کرتا ہوں. نہیں، ٹائم بھی نہیں لگایا، فوراً بتایا. اللہ فرماتا ہے والذی خبث لا یخرج الا نکدا والبلد الطیب یخرج نباتہ. فرمایا، اللہ فرماتا ہے والذی خبث، جو زمین خبیث ہوتی ہے نا، پلید، وہ نہیں اگاتی مگر تھوڑا تھوڑا، اور جو زمین پاک ہوتی ہے وہ خوب اگاتی ہے. اللہ یا رسول اسی وقت جواب دے دیے. کتنے مسئلے آپ کو یہ مسئلہ بھی سنایا میں نے، پھر سن لو. دو عورتوں کے ہاں بچے ہوئے ایک ہی گھر میں، دایا ایک تھی، مڈ وائف. اس زمانے میں میٹرنیٹی ہوم نہیں تھے کہ جی ہم کہیں ہم تو سارے گھروں میں پیدا ہوئے. آج کل بچے گھروں میں کہاں پیدا ہوتے ہیں، تو اسپتالوں میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر پہلے کہہ دیتی ہے آپریشن ہوگا ورنہ پیسے کہاں سے ملیں گے. ہاں سیزیرین جی آپریشن ہے. وہ دائی نے بچے نکالے، ایک کے لڑکا ایک کے لڑکی. بھول گئی کس کا لڑکا ہے کس کی لڑکی. شک پڑ گیا، یاد نہیں رہا اس کو. اور شک آپ کو پتا ہے بڑی بری چیز ہے. پڑ جائے تو آدمی کا دماغ تو ہمیشہ شک بیچ میں پڑ گیا. اب نکلے کیسے؟ وہ دونوں نے جناب کہا یہ کیسے ہوگا؟ ساری عمر کا مسئلہ، نکاح طلاق، محرم نہ محرم، 100 قسم کے مسئلے ہیں. تجھے یاد نہیں رہا؟ وہ کہے لڑکا میرا، وہ کہے میرا لڑکا ہے، وہ کہے لڑکی. عورتیں ہو کے خود لڑکی قبول نہیں کر رہی ہیں. نہیں سمجھے ہو؟ بڑی دور کی بات کی ہے میں نے. عورتوں کی آزادی، وومنز فریڈم. خود عورت لڑکی قبول، بیٹا ہونا چاہیے. نہیں سمجھے ہو؟ خیر جتنا سمجھ گئے ہو کافی ہے. یہ ہماری مہربانی ہے، ہم قبول کر لیتے ہیں لڑکیوں کو. خود عورت لڑکی قبول، میرا لڑکا لڑکی نہیں. جھگڑا پڑ گیا. اس زمانے میں اتفاق سے یہ آج کل کا نظام نہیں تھا کہ جی تھوک ٹیسٹ کراؤ، بلغم ٹیسٹ کراؤ، خون ٹیسٹ کراؤ، اسٹول ٹیسٹ کراؤ، یورین ٹیسٹ کراؤ،
فاسٹنگ ٹیسٹ کراؤ, کھلا کے ٹیسٹ کراؤ, اتنا ٹیسٹ کراؤ کہ بندہ مک جائے. نہیں سمجھے آپ؟ ہر اسپتال میں, ہاں ہم دوسرے اسپتال کا ٹیسٹ نہیں مانتے, ہمارے اسپتال سے کراؤ, ہمیں کمیشن کہاں سے ملے گی؟ ان ڈاکٹروں کو جو اگر کوئی سن رہے ہوں, میں ان کو خدا سے ڈراؤں گا, مریضوں کو اس طرح پریشان نہ کرو, ایک دن تم نے بھی مرنا ہے. کیا جواب دو گے؟ اس طرح نہ کیا کرو جو کرتے ہیں, بلکہ پوری اپنی برادری کو سمجھاؤ, لوگوں کے لیے آسانی کرو, مشکل نہ. بڑی مشکل جی کیا کریں, کیسے فیصلہ ہو؟ ایک آدمی نے بیچ میں کہا پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے, حضرت علی کا اعلان ہے مجھ سے جو پوچھو جواب قرآن سے دوں گا. تو جب قرآن کا جواب مل جائے گا پھر شبے کی گنجائش. یہ بات کون کرے گا؟ ایمان والا. کون کرے گا؟ جس کو قرآن پہ یقین ہوگا. جس کو یقین ہی نہیں ہو کہے گا نہیں سائنس مانتا ہوں, امریکہ کی پالیسی ہو تو مان لوں گا, برطانیہ کی مان لوں گا, جاپان نے بہت ترقی کی ہے مان لوں گا, قرآن پرانی کتاب معاذ اللہ. آج یہ حال ہو گیا مسلمانوں, قرآن پرانی کتاب ہو گئی ہے معاذ اللہ. سوچو, وہ ایمان والے تھے, انہوں نے کہا حضرت علی سے فیصلہ کرواتے ہیں. آ گئے حضرت علی کے پاس. حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں یہ تھوڑی ہے کہ میں چیک کروں لڑکا کس کا لڑکی کس کی, نہیں. فرمایا 2 پیالے لو. کیا لو؟ ایک جیسے 2 پیالے. دونوں عورتوں سے کہو اس میں اپنا دودھ دیں, ایک مقدار میں دودھ لو, دونوں کا دودھ وزن کرو, جس کا دودھ بھاری ہو اس کا لڑکا, جس کا دودھ ہلکا ہو اس کی لڑکی. نہ کوئی ٹیسٹ ہے, نہ کوئی لیبارٹری کا مسئلہ لمبا چوڑا, اتنا آسان جواب. حضرت جی آپ نے یہ جو کہا یہ قرآن کی کون سی آیت سے مسئلہ نکالا؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے لڑکے کا حصہ دگنا رکھا ہے. مسئلہ آسان ہوا یا نہیں؟ اونچی قرآن کیا ہے؟ اونچی پڑھو تو صحیح. میں یہاں روز تراویح کے بعد درس دیتا ہوں. کل پرسوں میں نے صرف سائنس پہ درس دیا تھا. کھانا کتنا, کیسے کھانا, دیکھنا کس کو ہے, اٹھنا کیسے, بیٹھنا کیسے. میں نے پوری سائنس سنائی تھی قرآن سے, ایک ہی آیت سے سنائی تھی. دوسری آیت پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی. ایک ہی آیت سے اتنے مسئلے بیان کیے تھے, جنہوں نے سنے ان سے پوچھ لینا. کون سی چیز دیکھنے سے آنکھوں کی قوت بڑھتی ہے, کیوں بڑھتی ہے؟ بری چیز دیکھنے سے آنکھوں کی قوت کیوں کم ہو جاتی ہے؟ میں نے سارا سنایا, سائنس بتا دی. قرآن میں کیا نہیں ہے؟ اچھا جی آپ میتھمیٹکس کی بات کرو گے, جی قرآن میں الجبرا نہیں ہے. میں نے کہا میں ساری عمر اس کو الجھگڑا کہتا آیا ہوں. کیا نہیں ہے قرآن میں؟ آپ مجھے بتاؤ کیا نہیں. ایک اسٹوڈنٹ سے سوال ہوا, بڑے پرانی بات ہے, ہم نے اپنے استادوں سے سنا, بزرگوں سے سنا. میں نے کہا یہ بتاؤ کون سا ڈیجٹ ہے, 1 سے 9 تک ہوتے ہیں نا عدد, 1 سے, اس کے بعد تو اسی کی اضافہ ہے نا, 10 کے بعد دگنے ہونے شروع ہو گئے, 1 سے 9 تک 9 ہی عدد ہے. میں نے کہا یہ بتا کون سا عدد ختم نہیں ہوتا. وہ بڑا پروفیسر تھا, پڑھا ہوا یونیورسٹی کا, چپ, کہنے لگا یاد نہیں ہے ہمیں تو ایسا کوئی عدد نہیں جو ختم نہ ہو, کوئی ڈیجٹ. میں نے کہا 9 کا عدد ختم نہیں ہوتا. کہنے لگا کہاں پڑھا؟ میں نے کہا قرآن حدیث میں پڑھا ہے. قرآن حدیث میں یہ کیسے؟ میں نے کہا 9 کا پہاڑا پڑھ, ٹیبل, انگلش میں ٹیبل کہتے ہیں, اردو میں پہاڑا. میں کہا 9 ایکم 9, 9 دونی 8 اور 1 9, 9 تیا 7 اور 2, 9 چوک 36, 6 اور 3 9 پنجے 45, 5 اور 4 9, 9 چھیک 54, 4 اور 5 9, 9 ستے 63, 6 اور 3 9 اٹھے 72, 7 اور 2. پڑھتے جاؤ, جہاں تک چلے جاؤ گے 9 ختم نہیں ہوگا. کہنے لگا یہ تم کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اس سے آگے پوچھ لے, قرآن میں کیا نہیں ہے, کون سی چیز نہیں ہے, کون سا بیان نہیں ہے. مگر ہم غور نہ کریں تو ہمارا قصور ہے نا. حضرت ابن مسعود اور صحابہ کے یہ بیان کہ ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے ہم قرآن سے معلوم کر لیں گے کہاں ہے. اور ہمیں قرآن سے دلچسپی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں وہ امریکی سیارہ جو ہے نا وہ بتائے گا. کیا بتائے گا وہ؟ زلزلہ کب آئے گا بتا سکتے ہیں وہ؟ اونچی کتنا آئے گا؟
بتا سکتے ہیں؟ ان کے ہاں جو طوفان آ رہے ہیں نا ان کے نام رکھ رہے ہیں وہ کیٹرینا، ریٹا، ولما، جیسے کوئی ان کی خاندان کی لڑکیاں سارے ان کے نام دے رہے ہیں ان کو. بچا سکے ان سے اپنے آپ کو وہ اونچی کون سی سپر پاور؟ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بزرگ ہوئے. تاتاریوں نے حملہ کیا، حضرت صاحب کے پاس پیالہ رکھا ہوا تھا. پیالہ جانتے ہو؟ اس زمانے میں یہ چائنا وائنا کے نہیں آتے تھے برتن، پیالہ مٹی کا رکھا، حضرت نے الٹا دیا، تاتاریوں کا حملہ فیل ہو گیا. پیالہ الٹا رہے، حملہ امریکہ کو کر کے دکھائے. دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، حضرت صاحب نے پھر پیالہ الٹایا، حملہ. تیسری مرتبہ جب وہ حملہ کرنے لگے غیب سے آواز آئی اب پیالہ نہیں الٹانا، اب پیالہ، کیونکہ تیری بات روکی نہیں جا سکتی لیکن ایسا ہی ہونا لکھا ہے، اب پیالہ الٹانا. پتا چلا اللہ والے میں طاقت، اللہ والے میں طاقت. مولانا روم سے پوچھو رحمت اللہ تعالی علیہ. اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیرے جستا باز آرندش برا. اولیاء ان کو اللہ کی طرف سے قدرت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیاروں کو اللہ کی طرف سے قوت ملتی ہے. وہ تیر جو کمان سے نکل چکا اس کو کوئی اور طاقت نہیں لا سکتی، اللہ کا ولی واپس لا سکتا ہے، کیونکہ کس نے قوت دی ہے؟ وہ چلا ہوا تیر واپس لا سکتا. یہ سپر پاور کہلانے والے لا سکتے. ان سے کو سر میں درد ہو ذرا دور کر کے دکھا دو، اگر اللہ نہ چاہے تو. کر سکتے ہیں؟ قرآن کر سکتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو آزما کے ہی دیکھ لو. ارے یہ وہ کلام کافر پڑھ کے مبہوت ہو جاتے تھے اور مانتے تھے یہ کسی انسان کا کلام نہیں. 1400 سال ہو گئے دنیا کو چیلنج کیا ہوا ہے قرآن نے. اگر تم سمجھتے ہو یہ کسی انسان کا کلام ہے تو بنا کے لے آؤ نا. حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، کافا یا عین صاد، حروف ہی ہے نا، بنا کے لے آؤ. لا سکے آج تک؟ 29 صورتیں ہیں نا، جن کے 19 صورتیں کتنی جن کے شروع میں یہ آتے. لاؤ حامیم 2 حرف ہے، ہے اور میم، لاؤ. آج تک بنا کے لا سکتے نہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے. قرآن نے کہہ دیا کر ہی نہیں سکتے. پتا چلا یہ رب تعالی کا کلام ہے. آؤ اس کے اثر کی بات سناؤ. جس کی فرمائش ہے نا سارے تسلی رکھو، سب کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. جتنی بھی ہو سکے گی کر دوں گا. سنیں، حضرت امام نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے بعض لوگوں نے حضرت سیدنا امام ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے حوالے سے یہ واقعہ تاریخ میں دیکھا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کا زمانہ تھا، نام کنفرم ہو جائے گا. بو علی سینا بڑا مشہور نام ہے، سنا ہوا ہے؟ کتاب الطب، کتاب القانون، میڈیسن کی سب سے پہلی کتاب لکھنے والا، بڑا مشہور. اس بو علی سینا کا مقام کیا تھا؟ وہ رائل فزیشن، شاہی معالج، سرکاری ڈاکٹر تھا. بادشاہ بیمار پڑ گیا، بلاؤ بھائی ڈاکٹر کو. ڈاکٹر صاحب آ گئے، نبض دیکھی، زبان دیکھی، آنکھیں دیکھی، نسخہ لکھا، دوائی بنائی، دی. بادشاہ کو فائدہ نہیں ہوا. دوبارہ پھر چیک کیا، دوسرا نسخہ دیا، فائدہ نہیں. 1 دن 2 دن تکلیف ختم ہی نہیں ہو. بادشاہ نے کہا ڈاکٹر علاج نہیں کر سکے، پیر صاحب کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ اونچی. جب مایوس ہو جاتے ہو دنیا سے پھر اللہ والے یاد آتے ہیں، پہلے یاد نہیں آتے. پہلے آپ کہتے ہو ٹھیک ٹھاک آزما لے ہیں. تو
میرے حضرت صاحب بھی کہتے تھے جب تک کسی کی جیب میں ڈاکٹر کے پیسے ہیں اس کو تمہارے دم سے شفا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا یقین نہیں ہے، دھیان تو ادھر لگا ہوا ہے، تو شفا کیسے ہوگی؟ یقین ہی پختہ نہیں ہے۔ بلاؤ پیر صاحب کو۔ حضرت صاحب تشریف لے آئے، یہ ابو علی سینا پیروں کا بڑا مخالف تھا، اسماعیلی عقیدے کا، آغا خانی عقیدے کا تھا۔ بابا آ گیا، دیکھنا اب یہ بیٹھ کے کچھ پڑھے گا، پڑھ کے یہ پھونک مارے گا، دیکھو نا میں نے دوا بنا کے دی، خون میں جائے گی، اثر کرے گی، یہ پھونک مارے گا، دیکھنا اب یہ کیا ڈرامہ کرتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا، حضرت صاحب نے پھونک مار کے کہا خبیث، بے وقوف، گدھے۔ کہنے لگا دیکھو یہ پیر صاحب ہے، ایسے لفظ کہہ رہے، دیکھو ان کو، دیکھو سر سے لے کر پاؤں تک لال پیلا ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ حضرت صاحب نے کہا تو کہتا ہے لفظوں کا کیا اثر ہوگا، پھونک کا کیا اثر ہوگا، کلام کا کیا اثر ہوگا؟ میں نے 2-3 ہلکے سے لفظ کہے ہیں، جانور کا نام لیا ہے، خبیث کا لفظ کہا ہے، بے وقوف کا، تو سر سے لے کر پاؤں تک لال پیلا ہو گیا، اتنا اثر ہوا ہے، تو جب میں اچھے لفظ کہوں گا کتنا اثر ہوگا؟ یہ برے لفظ کہیں تو دیکھ سر سے لے کر پاؤں تک پورا تیرا حال کیا ہو گیا۔ اگر تو کہتا ہے لفظوں کا اثر نہیں ہوتا تو یہ ہوا کیا ہے تجھے؟ میں نے صرف بے وقوف کہا، تجھے آگ لگ گئی ہے، تو جب میں اللہ کا کلام پڑھوں گا تو کتنا اثر ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ قرآن پڑھو۔ حدیث شریف میں ہے، صحابہ آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، صحابہ آ رہے تھے، راستے میں ایک شخص مل گیا، سنو اور تم لوگ کوئی جنتر منتر جانتے ہو؟ اپنی زبان میں دیہاتی آدمی نے پوچھا کوئی جنتر منتر جانتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ جی ہمارے علاقے کا جو بادشاہ ہے، نواب ہے، راجہ ہے، اس کو جناب تکلیف ہے، بڑی سخت درد ہے، جان نہیں چھوٹ رہی، کو اگر ٹوٹکا کر دو۔ ان کا ٹھیک ہے ہم ٹوٹکا کر دیں گے، 20 بکریاں لیں گے۔ کتنی؟ دم کر دیں گے، 20 بکریاں لیں گے۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا بادشاہ ٹھیک ہو گیا دے دیں گے۔ صحابی آئے، اس کو بچھو نے کاٹا تھا، جس کی وجہ سے اس کا درد اور نکل نہیں رہا تھا، صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری، بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ 20 بکریاں لے لی، آ گئے مدینہ منورہ میں پہنچے، راستے میں کہنے لگے ہم نے 20 بکریاں لے لی ہیں دم کرنے کی، پتہ نہیں ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں۔ ان کا پریشانی کی کوئی بات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے، اگر انہوں نے کہہ دیا جائز ہے تو رکھ لیں گے، نہیں تو واپس کرائیں گے۔ جب آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہوا، فرمایا 20 بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ ایک بات تو یہ کہ جائز ہو گئی اجرت لینا، دوسرا فرمایا تمہیں اندازہ ہو گیا کہ سورہ فاتحہ میں شفا بھی ہے؟ کیا مطلب کہ تم نے جان لیا واقعی یہ کلام اللہ کا ہے، اس میں شفا ہے، اس میں اگر آپ کہہ دیں گے کوئی ٹیکس نہیں لگے گا اس میں، مگر کس کے لیے؟ ایمان وشفاء ہے نا، ورحمۃ للشفاء ورحمۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے، دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے۔ بات سناؤں؟ پہلے بھی سنی ہوگی، پھر سنو ذرا مزہ آئے گا۔ پاک پتن شریف، پاک پتن شریف، پرانا نام اجودن، ساہیوال کے قریب، اب تو اکاڑے کے ضلع میں ہے پاک پتن شریف۔ وہاں آرام فرما ہیں حضرت سلطان الاولیاء، شیخ المشائخ، شیخ الاسلام والمسلمین، سلطان الزاہدین، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام سنا؟ چشتیوں کے بہت بڑے امام، پیشوا، نام سنا ہوگا نا آپ نے، بہت بڑے بزرگ ہوئے۔ الٹا کنویں میں اپنے آپ کو لٹکا کے ساری رات چلے کیے، اتنی محنت کر گئے، بزرگ کہتے ہیں سارے چشتیوں کی بخشش کا انتظام کر گئے، نبیوں جیسی محنت انہوں نے کی ہے، بڑے بزرگ ہوئے۔ بات ہے اثر کی، بات ہے، بات ہم مانتے نہیں ہیں، ہم سوچتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا۔ اللہ والے جو کہہ دیتے ہیں ویسا ہو جاتا، ویسا
شفا مومنین کے لیے، دوسروں کے لیے، جو مانے اس کے لیے، جو نہیں مانتا اس کے لیے۔ حضرت صاحب کا ذکر کیا، آؤ قدر والی رات ہے، ان کی یاد آئی ہے اور مجھے روحانی طور پر ان سے بڑا تعلق ہے، ان کے مزار سے مجھے بڑا فیض ملا ہے۔ آج ذکر آیا تو آؤ ان کی یاد کریں۔ کسی نے قوالی کے شعر لکھے ہیں مگر شعر اچھے ہیں، میں قوالی نہیں کرتا ہوں، نہ سنتا ہوں نہ کرتا ہوں، لیکن آپ کو سناتا ہوں۔ شعر اپنے انداز میں، کوئی تال باجے کے ساتھ نہیں، نہ وہ معاملہ ہے۔ کسی نے ان کے لیے خوب کہا، یہ بابا صاحب ہیں کون، ان کی درگاہ کیا ہے؟ جس نے اس در پہ گردن جھکائی، بابا صاحب کے، جس نے اس در پہ گردن جھکائی، بن گیا وہ محبوب الہی۔ دیکھو کلیر میں جا خواجہ صابر پیا ہے یگانا، تیرا قائم رہے آستانہ۔ بابا گنجے شکر کر کرم کی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ۔ کچھ لینا ہے تو کہہ لو بابا گنجے شکر کر کرم کی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ، تیرا قائم رہے۔ تم ہو دکھیا دلوں کے سہارے، چشم خواجہ قطب کے ہو تارے۔ تم کو مشکل نہیں بات بگڑی ہوئی کا بنانا، تیرا قائم رہے آستانہ۔ بابا گنجے شکر کر کرم کی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے۔ بندہ جا رہا ہے، بات جو سنانی تھی، یہ شعر تو میں نے سنایا اور انعام لے لیا، اللہ قبول فرمائے۔ بندہ جا رہا تھا شکر لے کر، کیا لے کر؟ بابا صاحب راستے میں مل گیا، کیا لے جا رہے ہو؟ اس نے اپنی چوری کی، ان کو بتاؤں گا پتہ لگ جائے گا۔ اس نے کوئی کاروباری مسئلہ اپنا چھپانے کے لیے کہہ دیا نمک ہے۔ کیا ہے؟ نمک، سالٹ، لون۔ فرمایا اچھا نمک ہی ہوگا۔ وہ چلا گیا، جا کے بوریاں اتاری، دیکھا تو نمک گر رہا ہے۔ لے کے کیا آیا تھا؟ بابا جی نے کہہ دیا اچھا اچھا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ یہ اللہ والے ہیں، حضور کی اولاد نہیں، حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہیں، بابا صاحب سید نہیں، حضرت فاروق اعظم کی اولاد۔ اور جن کے غلاموں کی یہ شان ہو، ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہو، اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی۔ اس کا الٹا ہاتھ ہی چلتا تھا، سیدھا پھر چلا۔ اللہ والوں سے مذاق نہیں کرنا چاہیے، مذاق۔ فرمایا نمک ہی ہوگا۔ اس نے کہا نمک بن گیا۔ پریشان کہ میں تو شکر لایا تھا، نمک کی قیمت اور شکر کی قیمت اور، میرا تو کونڈا ہو گیا، کیا کروں؟ دو ایک ساتھیوں کو کہا ایسا ہوا ہے، انہوں نے کہا فکر نہ کر، پھر بھر۔
پھر ٹرک بھر اپنا وہ سارا سامان بھر، پھر ان کے سامنے سے گزر، اور سچ بولنا، وہ دوبارہ سامان بھر کے پھر بابا صاحب کو ڈھونڈتے ہوئے گزرا. بابا صاحب راستے میں جا رہے ہیں. ہاں بھائی کون؟ حضرت جی آپ کا غلام. کیا لے کے جا رہا ہے؟ حضرت جی شکر. فرمایا اچھا شکر ہی ہوگی. وہ شکر بن گئی. کیا بن گئی؟ اثر ہے یا نہیں؟ اونچی. میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، دوسرے بھی بولتے ہیں، ہر ایک کا منہ ایک جیسا. یہ سیف زبان لوگ ہوتے ہیں. قرآن پڑھو. حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے میں بیمار ہو گیا ہوں، تیرا رب تیری بہت مانتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ تیری بات پوری کرنے کے لیے انتظار جیسے ہوتا ہے نا کہ ادھر تو کیا پورا کر دے. میں بیمار ہو گیا ہوں، اپنے رب سے میرے لیے شفا مانگ. فرمایا چچا میرا کلمہ پڑھ لو، رب تمہاری بھی مانے گا. بات جو کہنی تھی وہ یہ کہ آپ اللہ کے پیارے بنو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح. جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ضائع ہوتے نہیں. یہ ایک کتاب جس میں سب کچھ. میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی سنائی. میرا اپنا واقعہ ایسے ہی ایک دکان میں چلا گیا، باہر کے ملک کی بات، نام لے کے کوئی بڑائی نہیں کرنی، بڑا ملک ان کی. پتا چلا جی اس دکان میں کوئی 20 لاکھ کتابیں ہیں. میں نے کہا واہ، 20 لاکھ کتابوں کی دکان، کئی منزلہ. جی یہاں سبزیوں کی ہے دکان کتابیں، وہاں دوائیوں کی، وہاں جناب پہاڑوں کی، وہاں ان کی. میں نے اس کے جو اصل مینیجر تھا اس کو جا کے کہا مجھے ایک کتاب چاہیے. کتنی؟ اس میں پہاڑوں کا بھی ذکر ہو، اس میں مٹی کا بھی ذکر ہو، اس میں پانی کا بھی ذکر ہو، اس میں سبزیوں کا بھی ذکر ہو، جانوروں کا بھی ذکر ہو، ان کی عادتوں کا بھی ذکر ہو، بندوں کا بھی ذکر ہو، عورتوں کا بھی ذکر ہو، بچوں کا بھی ذکر ہو، موسموں کا بھی ذکر ہو. یہ جناب جتنی بھی معدنیات نکلتی ہیں ان کا بھی ہو. میری لسٹ سن کے نا ابھی 2-4 منٹ ہی میں بولا. کہنے لگا جی یہ کتاب نہیں ہو سکتی. ہاں پہاڑوں کی ایک الگ کتاب دے دیں گے مگر اس میں بھی سب پہاڑوں کا نہیں، ایک خاص علاقے کے پہاڑوں کا. آپ کو سبزیوں میں ہر سبزی کی الگ کتاب دوں گا، ٹماٹر کی الگ دوں گا، دھنیا کی الگ دوں گا، پودینہ کی الگ. میں نے کہا مجھے ایک کتاب چاہیے، اس میں موسم بھی ہو، اس میں جغرافیہ بھی ہو، اس میں ہسٹری بھی ہو، اس میں الجبرا بھی ہو، اس میں سب کچھ. کہنے لگا جی ایک کتاب نہیں ہو سکتی. میں نے کہا بھلے سے 10 جلدوں میں ہو ایک کتاب. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا تیرے پاس 20 لاکھ کتابیں تو میں 20 لاکھ کتابیں پڑھوں؟ ایک کتاب پڑھوں پہاڑ کے لیے، ایک کتاب پڑھوں سبزی کے لیے، ایک کتاب پڑھوں پھل کے لیے، ایک کتاب پڑھوں انگور کے لیے، ایک کتاب پڑھوں میں کھجور کے لیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اتنی کتابیں پڑھوں، مجھے ایک کتاب چاہیے. کہنے لگا میں نے سنی نہیں ہے، آج تک بنی نہیں ہے. میں نے کہا میرے پاس ہے. وہ میری شکل دیکھنے لگا. تمہارے پاس ہے؟ میں نے کہا ہے. مجھے لا کے دکھاؤ. میں نے کہا جتنی چاہو آرڈر دو، ابھی لے لو. کہنے لگا کون سی کتاب؟ میں نے کہا قرآن. چپ ہو گیا. میں نے کہا تو جو موضوع چاہے گا اس کتاب میں ہے. سبزیوں کا بھی ذکر، پھلوں کا بھی ذکر، پہاڑوں کا بھی ذکر، پانیوں کا بھی ذکر، موسموں کا بھی ذکر، سائنس کا بھی ذکر. یہ جو کون سی بات ہے جو قرآن میں نہیں؟ اور سن، میں نے کہا تو ایک کتاب ایسی دکھا دے ان 20 لاکھ کتابوں میں جس پر یہ ہو کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. کوئی ایک کتاب دکھا دے جو تیرے نزدیک بہت زیادہ چھان پھٹک کے جس کی بار بار پروف ریڈنگ کی گئی ہو اور تو کہہ دے کہ اس میں غلطی نہیں، نہ املا کی، نہ پرنٹنگ کی، نہ لفظوں کی، بیان کی کوئی غلطی نہیں. یہ کتاب شک شبے سے پاک ہے. ایک کتاب دکھا دے. کہنے لگا کوئی نہیں. میں نے کہا یہ قرآن، اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ شک کی جگہ ہی نہیں، اس میں کوئی شک شبہ. میں نے کہا یہ کتاب اللہ کوئی ہے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام. ایسی کوئی کتاب اونچی. کافروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، غیر مسلموں نے چاہا کہ قرآن کو مٹا دیں. انہوں نے ساری دنیا سے قرآن جمع کرنے شروع کیے جتنے ان سے ہو سکے. کچھ برس پہلے کی بات ہے، 200-250-300 برس پہلے کی. ساری دنیا سے قرآن جمع کیے. کیا کرنے لگے ہو؟ جی ہم قرآن کو دنیا سے ختم کرنے لگے ہیں. ہم 40,000 نسخہ لے آئے ہیں، ہاتھ کا لکھا ہوا بھی لے آئے، چھپا ہوا بھی لے آئے، ہم ختم کر دیں گے. انہوں نے کہا یہ ختم نہیں ہوگا. کہنے لگا کیوں؟ ان کو 9 سال کے بچے کو یاد ہے. اللہ اکبر.
کتاب ہے, ایک ایک زیر زبر کے ساتھ بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے. اس قرآن کو تم ختم کر سکتے کہاں ہیں سہیل صاحب؟ سن لیں اپنی فرمائش. بابا صاحب کی بات کی ہے تو بابا صاحب کے پیر کی بات بھی کروں. وہ جو بچی کو لے کے آئے تھے نا, اس بچی کے باپ کی, اس کی فرمائش ہے. حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی, بابا فرید کے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کے خلیفہ. بڑا مشہور واقعہ, تھانوی تک نے لکھا, بڑا مشہور واقعہ. حضرت صاحب کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہو گئی. ماں نے بھیجا بچے کو, جاؤ استاد کے پاس, استاد سے کہو اس کو بسم اللہ پڑھائیں. ہوتا نا قرآن پڑھانا شروع کریں بسم اللہ کرائیں. بچہ آیا استاد کے پاس, استاد جی نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صاحب نے بسم اللہ پڑھ کے 14 پارے زبانی سنا دیے. 4 سال کی عمر ہے, 4 سال 4 مہینے 4 دن. استاد کہہ رہا ہے بچہ پڑھنے آیا یا پڑھانے آیا؟ اور بچہ کہہ رہا ہے پہلا پڑھا ہوا تو سن لو. 14 پارے زبانی سنا دیے. ساری محفل حیران. استاد نے کہا ماں سے پوچھو اس بچے نے کہاں پڑھا ہے. ماں نے کہا کہیں نہیں پڑھا, بسم اللہ آپ سے کرائی ہے. بات یہ ہے مجھے 14 پارے زبانی یاد ہے, جب یہ پیٹ میں تھا میں پڑھتی تھی, اس نے وہیں یاد کر لی ہے. اللہ سنی آپ نے بات. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ قدر کرو اس کی, پڑھا کرو اس کو. اور اس کے پڑھنے سے کیا کچھ ملتا ہے آپ کو اندازہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اعتراض کرنے والوں, حضرت خواجہ قطب صاحب ماں کے پیٹ میں قرآن یاد کر رہے ہیں. میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا, میں اس کی آواز سنتا تھا. چاند عرش الہی کے آگے سجدہ کرتا تھا, میں اس کی دھمک سنتا تھا. کیا وہ آقا آج میرا اور آپ کا درود و سلام نہیں سن رہے؟ اونچی وہ سن رہے ہیں. ہم میں کمی ہے, ان کی شان میں کمی. میں قربان اس ادائے دستگیری کہ میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا. شعر میں نے جان بوجھ کے پڑھا. میرے آقا سن رہے ہیں, ہم دل سے پکار رہے ہیں. آقا پاکستان میں زلزلہ آیا, کتنے لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے. باقی کا مسئلہ ہمیں معلوم ہے, یہاں آپ کے دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہے. ہمیں معلوم ہے یہاں ہم لوگ ایمانی طور پر کمزور ہو گئے. آقا ہمیں معلوم ہے ہم نے آپ کی سنتوں سے منہ موڑا ہوا ہے, مگر اے رحمت للعالمین آقا, آپ تو ان کو دعائیں دیتے تھے جو آپ پر پتھر برساتے تھے. ہم تو آپ کے غلام نکمے نالائق اعتراف کرتے ہیں. آقا ہمارے عملوں کا نہ دیکھیے, اپنی شان رحمت کو دیکھیے. آج ہم پکار رہے ہیں آقا اس پاکستان کی مدد کیجئے, ہمارے ایمان کی حفاظت کیجئے. مدد کو آ گئے جب بھی پکارا. ارے انہیں کوئی دل سے تو پکارے, وہ سنتے ہیں مدد کرتے ہیں. اللہ نے ان کو مدد کی طاقت دی ہے. کوئی پکارے دل سے, مدد کو آ گئے جب بھی پکارا.
हुजूर मैं आपकी बारगाह में आपका सबसे निकम्मा उम्मती, आपका सबसे बुरा उम्मती इल्तिजा करता हूँ। मानता हूँ मैं भी अमल नहीं कर सका, मगर इल्तिजा करता हूँ हुजूर हमारी इलाज रख लीजिए। हमारा कोई आसरा नहीं है, ना ये हुक्मरान ना ये लीडर, हमारी नजर आप पर है। आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? यहां भी आप संभालेंगे, वहां भी आप संभालेंगे। हुजूर हम आपके हैं। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा यार, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा। न मैं दौलत का, न मैं दिरहम का, ना डॉलर का, ना रुपए का, ना दीनार का हुजूर हूं तो आपका। तुम्हारा हूं तुम्हारा हूं तुम्हारा। न किसी जमात का, न किसी पार्टी का, न किसी मुल्क का, न किसी जबान का, न किसी कौम का। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा। आका आज 27वीं शब, लोग शबे कद्र मना रहे हैं। हम जामिया मस्जिद गुलजारे हबीब में जो आपके आशिक रसूल की तैयार की हुई हजरत खतीब आजम मौलाना मोहम्मद शफी साहब उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह की तैयार की हुई मस्जिद में हम सब जमा होकर कहते हैं हम आपके हैं, आपके रहना चाहते हैं। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। कोई किसी का, कोई किसी का, मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निस्बत को पहचानो, इस कुरान को पहचानो, रब को पहचानो, रहमत को पहचानो। आइए कुछ बातें, हालांकि तकरीर लंबी नहीं करनी थी मगर हो रही है, सुनेंगे, जागेंगे, जितनी हिम्मत है। मैं रमज़ान में मेरी खुराक बहुत कम हो जाती है। आप लोग तो अफ्तारी करते हो ना डट के, मैं अफ्तारी बहुत कम करता हूँ। बहरहाल ये वो बुलवाएंगे इंशाअल्लाह बोलेंगे। सुने, जब उनके हैं तो फिर किसी और की परवाह, ध्यान भी नहीं है किसी और की तरफ ध्यान। उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इंशाअल्लाह दुनिया यही कहेगी भले कितना बुरा था हुजूर से मोहब्बत करता था। बस इतना ही एजाज काफी है, किसी और टाइटल की जरूरत। बस वो कह दें मेरा बेड़ा पार, बेड़ा। हमने उनसे कुछ नहीं मांगा, नहीं कोठी नहीं चाहिए, जायदाद नहीं हुजूर, बस गुलामी की सनद चाहिए। आप कबूल फरमा ले हमारा बेड़ा। सुने सुने सुने, मैंने आपको कुरान के हवाले से एक दो बातें और बतानी है, फिर इस सूरत की तफसीर करनी है। अभी तक मैंने सूरत की तफसीर नहीं की है, उसकी तफसीर में 3 घंटे लग जाएंगे कम अज कम, लेकिन थोड़ी सी बात इंशाअल्लाह वक्त पर होगा सारा काम। और सेरी का इंतज़ाम भी है, आपको कहीं जाने घबराने की ज़रूरत नहीं। कुरान करीम की आयतें कितनी हैं आप जरा गिन के बताओ, मैं उतनी देर पानी पी लेता हूं। बताई किसी ने? 6600। किसी को कोई और याद है गिनती?
یا سب کو یہی ہے؟ 6600. کچھ لوگ دوسری گنتی بتاتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں بتاتا، کم بتاتے ہیں. اب آپ کہو گے قرآن میں تو کوئی فرق نہیں ہے، سب کے پاس ایک ہی قرآن ہے، پھر آیتوں کی گنتی میں کیوں فرق؟ اس کی وجہ بتاؤں. آپ کسی جگہ وقف کرتے ہو، دوسرے اس جگہ وقف. کسی نے وصل کا اعتبار کیا، کسی نے فصل کا. فصل کے معنی روکنا، وصل کے معنی ملانا. کہیں آپ نے وہاں اسٹاپ کیا، آیت کا نشان لگا دیا، دوسروں نے کہا آیت یہاں نہیں بلکہ یہاں. لفظ اتنا ہی ہے، حرف اتنا ہی ہے، بس اسٹاپ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اس میں اختلاف ہوا تو انہوں نے گنتی کم کر لی، انہوں نے گنتی. قرآن کے کسی ایک حرف زیر زبر میں کوئی کمی. سمجھ آ گئی بات؟ تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دوسروں نے جو کم گنی ہے وہ کم کیسے ہو گئی. قرآن کے زیر زبر حرف میں کوئی کمی نہیں. گنتی میں کہا کہ میں نے کہا کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آیت ہے، سمجھنے کے لیے بات. اس نے کہا نہیں جی الحمدللہ رب العالمین پہ آیت ہے، دونوں کو ملا کے ایک ہے. اس طرح ہوئی ہے بات، سمجھے؟ صرف سمجھانے کے لیے بات. 6666 آیتیں، 30 پارے. 30 اردو میں آپ سی پارے کہتے ہیں، سی فارسی میں 30 کو کہتے ہیں، 30 کو کہتے ہیں. پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں. سی پارے کا مطلب 30 ٹکڑے. ٹھیک ہے. 114 سورتیں. کتنی؟ 7 منزلیں. کتنی؟ 7 منزلیں. رکوع 540. اب آپ کہیں گے 556 ہے یا کوئی زیادہ کہے گا. یہ بھی وہی اختلاف ہے کہ کسی نے چھوٹی سورت کو بھی رکوع مان لیا، بعضوں نے نہیں مانا. اصل رکوع 540. جنہوں نے چھوٹی پہ بھی لگا دیا انہوں نے اس طرح کچھ زیادہ گن لی ہے. آیتیں 6666، کچھ کہتے ہیں 6218. تو میں نے وہ بتا دیا، صرف وہ فرق ہے کہ آیت کہاں لگانا ہے نشان، کہاں نہیں لگانا ہے، صرف اس کا. 77437 کلمے، 77,437 sentences، کلمات. حروف، لیٹرز، الفابیٹس 3,23,671. سن رہے ہیں آپ؟ وعدے کی آیتیں 1000. وعدے کی آیتیں. وعید جن میں ڈر سنایا گیا وہ بھی 1000. جن میں چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ آیتیں بھی 1000. جن میں حکم دیا گیا ہے نہیں کے بعد امر کی آیتیں وہ بھی 1000. مثال کی آیتیں بھی 1000. قصص کی آیتیں بھی 1000. حلال کی آیتیں جن میں حلال کا بیان 250، جن میں حرام کا بیان 250. تسبیح کی آیتیں 100. منسوخ جن میں حکم منسوخ ہوا زمانہ، مثلا ایک کام اتنے عرصے تک کرنا ہے اس کے بعد نہیں، اس کو منسوخ کہتے ہیں، وہ 66. حروف مقطعات 14 حروف جو 29 سورتوں کے آغاز میں آئے. یہ مختصر آپ کو قرآن کی میں نے بات سنائی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے جتنی بات سنی، اب اس کے مطابق 7 منزلوں کی تفصیل سناؤں، ایک ایک اس کی تفصیل سناؤں، بڑا ٹائم لگے. یہ قرآن 1400 برس سے پڑھا جا رہا ہے، آج تک کوئی تھکا؟ اونچی. یہ حافظ محمد اسحاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گودرا والے بیچ میں، ان کا سارا خاندان حافظ ہے، سارے ہی قرآن پڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں. ان سے پوچھ لو جی حافظ صاحب آپ کی عمر کتنی، آپ کے والد کی عمر کتنی، سارے قرآن پڑھتے رہے، کوئی تھکا؟ آپ کے امام صاحب یہاں بیٹھے ہیں؟ ہاں بیٹھے ماشاءاللہ. مولانا قاری خان تاج بہادر صاحب، یہ حافظ، ان کا بھائی حافظ، ان کا بیٹا حافظ، ان کے 3 بیٹے حافظ، ان کی بیٹی بھی حافظہ. میں بہاولپور میں گیا تھا، وہاں قریب میں ایک گاؤں مجھے بتایا گیا جہاں کا ہر بوڑھا جوان، بوڑھا بچہ، عورت مرد سب حافظ. سب. بچی پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، پہلا کام حفظ کرنا ہے. حضرت پیر حافظ سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیداں والے، سارا خاندان حافظ. اب وہ آگے سلسلہ نہیں چلا، اس وقت ان کے ہاں سب حافظ.
یہ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی تھکا؟ صبح پڑھیں اور مزہ، دوپہر پڑھیں اور مزہ، شام پڑھیں اور مزہ، رات پڑھیں اور مزہ، کوئی تھکا؟ دوسری کتاب پڑھتے پڑھتے شاید آپ تھک جائیں، مگر اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے کوئی تھکتا؟ کوئی ایک حافظ قاری سچا مجھے بتا دو جو بھوکا سوتا ہو، آپ کی معلومات میں ہے کوئی؟ ایک سیٹھ دنیا میں 1% نہیں، 1 سیٹھ، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، کوئی پتی، جس طرح کے بھی پتی ہوتے ہیں، ایک بتا دو جو پرہیزی کھانا نہ کھاتا ہو، ہے کوئی؟ کسی کو جناب شوگر ہوگی، کسی کو کچھ ہوگا، کسی کو کچھ، سارے پرہیزی کھانا کھاتے ہوں گے۔ حافظوں کو دیکھو حلوے کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ بریانیاں، حلوے کھاتے ہوئے بس نہیں کرتے یہ، کیونکہ ان کو پرہیز کی ضرورت نہیں، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ اونچی، ان کو کوئی تکلف، کوئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ آ رہی ہے سمجھ کوئی بات؟ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو کوئی مشکل، کوئی مشکل؟ 2.5 گھنٹے گزار کے آئے ہیں آپ، ساری تقریر تو نکل گئی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن پڑھنے والوں کو کوئی نقصان، اونچی، قیامت کے دن میں اور آپ جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے، بغیر حساب کتاب بخش دے، اس کی شان میں کوئی کمی۔ ادھر آؤ، کتنی نمازیں پڑھی؟ نمازوں کا حساب، روزوں کا حساب، ٹھیک ہے نا؟ سب حافظ قرآن، مومن ہونا شرط ہے، بدعقیدہ کی بات نہیں کر رہا۔ سچا حافظ قرآن جس نے قرآن حفظ کر کے اس کی قدر کی، اللہ فرمائے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے طے کرتا جا، نہ اس کا قرآن پڑھنا ختم ہوگا، نہ اس کے لیے نعمتیں ختم ہوں گی۔ نقصان کی بات ہے فائدے کی؟ مجھے ایک حدیث دکھا دو جس میں لکھا ہو ناول پڑھنے سے اتنا درجہ ملے گا، ہے کوئی؟ شارٹ سٹوری، افسانہ، ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنے سے اتنا درجہ ملے گا، فلانا روزنامہ، فلانا میگزین، ہے کوئی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا نہ پڑھو، لیکن سچا قرآن تو پڑھو، 10 منٹ روزانہ پڑھو اور پھر دیکھو اندر روشنی کتنی آتی ہے، پڑھ کے تو دیکھو۔ ایک حرف بھی اگر آپ کے اندر اتر گیا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں، میں نے تو ان دیہاتیوں کو دیکھا ہے، میں سچی بات بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو شاید بات سنائی، میری اپنی سگی دادی، والد صاحب قبلہ کی والدہ، انہوں نے شروع میں قرآن نہیں پڑھا تھا، بعد میں انہوں نے پڑھنا چاہا، سورہ یاسین پڑھنا سیکھی، بوڑھی ہو گئی تھی، مگر قرآن کا اتنا ادب کرتی تھی، مجھے آواز دے کے نہیں بلاتی تھی کہ لفظ بتا دے، خود میرے پاس لا کے کہتی تھی یہ بتا کیسے ہے۔ میں نے دیکھا بزرگوں کو جن کو نہیں پڑھنا آتا، قرآن کھول کے یا اللہ تو نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، حق کہا ہے، ادب کرتے تھے، اور ہم نے صرف اچھے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ پڑھنے کی توفیق، اور جن لوگوں نے تھوڑا بہت پڑھا وہ ایسوں سے پڑھ لیا ہے کہ وہ بھی ڈوبے ہوئے ہیں، یہ بھی ڈوب رہے ہیں۔ عورتیں آ گئیں ٹیلی ویژن پہ، ٹائی لگا کے داڑھی مونچھ صاف آ گئے، کوئی نائک کہلا رہا ہے، کوئی چودھری کہلا رہا ہے، کوئی فرد کہلا رہی ہے، کوئی زم، شروع ہو گئے قرآن، خود پڑھنا نہیں آتا، دوسروں کو ڈبو رہے ہیں۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ لوگ خود گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کر رہے۔ مثلا میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ماننے والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، وہ کیوں کہتے ہو جو، اونچی، میں نے مسئلہ سمجھانا ہے، ذرا میرا ساتھ دیجئے، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اب ایک صاحب نے حج نہیں کیا، کیا وہ حج کی بات نہ کریں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے،
मौलाना साहब हैं, उन्होंने हज नहीं किया, वो कह रहे हैं हज करने का ये फजीलत, हज करने का ये सवाब। कोई उठ के कहे कुरान में है लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं? तो आपने हज नहीं किया, हज की बात क्यों करते हो? कहेंगे कुरान पढ़ रहा हूं, लिमा तकूलून क्यों कहते हो? दूसरे साहब उठे, एक साहब आंखों के फायदे बताएं, आंखों में ये बरकत, वो कहेंगे आप नाबीना हैं, और कुरान कहता है लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं? तो जब आंखें नहीं है तो आंखों की बात क्यों कर रहे हो? तो क्या ऐसे शख्स ने कुरान समझा? ऊंची ये आयत उतरी है वादे के बारे में कि ऐसा वादा क्यों करते हो जो करना नहीं है। तो जब तक उसको पता ही नहीं होगा कि आयत किस हुक्म के बारे में है, उसका शाने नुजूल क्या है, उसकी असली तफसीर क्या है, वो दूसरे को क्या समझाएगा? नहीं समझ आई? आओ एक आयत और सुनाता हूं। कुरान में है मन काना फी हाज़िही आमा वहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। जो अंधा है, आमा किसको कहते हैं? नाबीना, अंधा, ब्लाइंड। जो यहां अंधा है वो वहां भी अंधा होगा और उससे ज्यादा गुमराह कोई नहीं। यह आयत का तर्जमा। तो जितने अंधे हैं वो यहां भी अंधे, वहां भी अंधे, गुमराह है क्या? ऊंची। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। जब हुजूर बदर में गए, उनको मस्जिद नबी में इमाम बना के गए थे। वो नबी के सहाबी हैं, नाबीना थे, क्या उनके बारे में भी यही कहोगे? ऊंची। कुरान की आयत है, जो यहां अंधा वहां भी अंधा। अगर इस तरह के तर्जमे होंगे तो बोलो लोगों को समझ आएगा? वहां दिल का अंधा मुराद है, वो जो ईमान को नहीं समझता। तो जब तक फर्क नहीं करेंगे मसला समझ आ सकता। इसीलिए कुरान ने बता दिया युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान से बहुत से लोग गुमराह होते हैं, बहुत से हिदायत पाते हैं। जरा ध्यान देना, गुमराही का जिक्र पहले, युदिल्लु बिही, गुमराही का जिक्र पहले, हिदायत का क्या मतलब? जो कुरान को बगैर समझे पढ़ेगा कभी हिदायत पा सकता? उससे समझना है जो साहिबे कुरान से समझ रहा है। जिसका ताल्लुक नबी से नहीं है वो कुरान से फैज पा सकता? और सुने, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक बेशक आ गया अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर और किताबे मुबीन। नूर का जिक्र पहले, किताब का जिक्र ऊंची। जितने लोग बैठे हो माशाअल्लाह सारे सेहतमंद, अल्लाह आपको बरकत दे। आप में से कोई ऐसा है बगैर रोशनी के किताब पढ़ सके? जो है हाथ उठा दे। कोई भी नहीं? पता चला बगैर रोशनी के किताब पढ़ी जा सकती? अल्लाह ने नूर का जिक्र पहले किया, किताबे मुबीन का बाद में किया। नूर से मुराद नबी, किताब से मुराद कुरान। पहले नबी से नूर लो, फिर किताब पढ़ो। और जिन्होंने नबी को नूर माना नहीं, नूर माना नहीं तो उन्होंने मांगा। जब नूर माना नहीं मांगा, जब मांगा नहीं तो मिला। किताब पढ़ते रहे कुछ हासिल। कुरान पढ़ने का फायदा उसको जो नबी को नूर माने, उनसे नूर मांगे और मांग कर किताब पढ़े। जबान पर कलामुल्लाह हो, सीने में नूरुल्लाह हो, तब बात बनेगी, वरना बन सकती? वो मानते नहीं। हाँ नहीं जी वो कुछ नहीं दे सकते हैं अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। और आजकल लगे हुए मदद करो मदद करो, जलजला जदगान। जब अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता हमसे क्यों मांग रहे हो? फतवा कहां गया तुम्हारा? एक तरफ कहते हो अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, फिर कहते मदद करो मदद करो। उस वक्त उनसे आयत सुना दिया करो जब आए तुम्हारे पास कि मदद करो, कहना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या तो लिखो बंदे मदद करते हैं और तौबा करो, ये कहना छोड़ो कि नबी वली मदद नहीं करते, तब देंगे। पहले लिखवाओ। इन्होंने ये मानना, इन्होंने मानना और हमने इनको छोड़ना। ये नबी को नूर मानते, हम झोली फैलाते। हम क्या फैलाते? मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला। कितना मजा आता है। मैं छोटा सा प्याला हूं हुजूर, आप बादशाह हैं।
انداز دیکھو کتنا پیارا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا. اور پوچھو اعلی حضرت کو سلام کرو, کیا پیاری بات کی ہے. حضور آپ کی شان تو بہت بلند ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. یہ نور کا سلسلہ چلا کہاں سے ہے, یہ بھی ایک بات سنا کر آگے چلتا ہوں. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو. کس کو سجدہ کریں؟ حضرت آدم علیہ السلام. سجدہ کرو. سارے فرشتے ڈائریکٹ فوراً سجدے میں, الا ابلیس اکڑ گیا. وہ ایک ابا اکڑا, واستکبرا تکبر کیا, میں اس سے بہتر ہوں. اس نے سجدہ. بات کیا ہے, فرشتوں نے انکار نہیں کیا, کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے. یہ بنا آگ سے, فرشتے بنے نور سے. یہ نار سے, وہ نار کہتے ہیں نا آگ کو, یہ نار سے وہ. ان کو اعتراض کرنا چاہیے تھا, ہم نور ہو کے خاکی کو سجدہ کیوں کریں؟ یہ خاکی بشر ہے, ہم نور سے بنے, ہم کیوں سجدہ کریں؟ نوریوں نے اعتراض نہیں کیا, ناری نے کیا. نہیں سمجھے؟ کس نے اعتراض کیا؟ ناری نے. نوریوں نے کیوں؟ اس لیے کہ نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے. نور دیکھنے کے لیے بھی. جب اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, نظر فرشتوں کی بھی اٹھی, نظر شیطان کی بھی اٹھی. فرشتوں کو حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ نظر آ گیا, اس کو نظر نہیں آیا. وہ نور لینے جھک گئے, وہ نور لینے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا. نور کا ماتھا کیا مطلب؟ فرشتے نور ہیں, ان کا ماتھا. تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا, نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا. سیما پیشانی کو, یعنی ان کو, ان کی پیشانی نور بنی تو آپ کے نور کی برکت سے بنی. آج ایک سوال لوگ بہت پوچھتے ہیں, اس کا جواب ہو جائے. وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نبی کو دیکھا, ابو لہب, ابو جہل اینڈ پارٹی, سب کے نام لینا ضروری نہیں ہے, اینڈ پارٹی, ان سب نے حضور کو دیکھا نا, مگر قبر میں پہچانے. ہم نے حضور کو نہیں دیکھا, انشاءاللہ قبر میں پہچانیں گے. جنہوں نے دیکھا وہ نہیں پہچانے, ہم نے بظاہر نہیں دیکھا, انشاءاللہ پہچانیں گے. کیوں کہ نبی کی پہچان آنکھوں کا نور نہیں, ایمان کا نور ہے. کون سا نور ہے؟ تو جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو سرکار نور نظر آتے نہیں, اسی لیے ان کو قرآن بھی سمجھ میں آتا نہیں. جب تک نبی کا نور نہ ملے کتاب سمجھ میں آتی نہیں. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں وسیلے کی ضرورت نہیں, ہم ڈائریکٹ, تو ان کے ڈائریکٹ والوں کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے نا. اونچی
ان کا اعلان کیا ہے؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو ان کے پیچھے چلنا۔ میں ایک لفظ بتا رہا ہوں، قرآن کے منقول متواتر معنی، یہ لفظ آپ کے لیے بھاری ہوں گے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ قرآن کے منقول متواتر معنی، منقول کے معنی لکھے ہوئے، متواتر کا مطلب نبی پاک سے لے کر ہم تک مسلسل جو معنی آ رہے ہیں، درمیان میں کسی نے کچھ اور نہیں ڈالا، جو معنی نبی پاک سے ملے اور ہم تک چلے آ رہے وہ ہم مانیں گے، نئے معنی اونچی۔ آج کوئی نماز کا ترجمہ پرویزی اٹھ کے کرے کہ اس سے مراد یہ 5 وقتہ نماز نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے، تو ایسے لوگوں کی بات ہم سننے کو تیار نہیں۔ یا صدر صاحب کہیں کہ ماڈرن اسلام، تو ان سے کہیں گے اپنی جیب میں رکھو، ہمیں سرکار کا اسلام چاہیے۔ میرا جملہ یاد کر لو، ہمیں شریعت کی حکومت چاہیے، حکومت کی شریعت، جملہ یاد رکھنا، شریعت کی حکومت چاہیے، حکومت کی شریعت۔ ہاں، ہمیں اسلام چاہیے، اسلام آباد نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ لوگ جتنی غلط باتیں کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو جاگنا ہوگا۔ یہ زلزلے ایسے ہی نہیں آتے، میں جمعۃ الوداع میں آپ کو پوری تفصیل سنا چکا ہوں، تو یاد رکھنا ہے۔ قرآن کے حوالے سے ایک بات اور پھر تفسیر۔ ابھی تک میں نے آپ کو نسبت کی بات بتائی، میں نے آپ کو فضائل کی بات بتائی، اب ایک بات اور اس کے بعد تفسیر۔ بنیادی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا۔ اس قرآن میں کیا کچھ ہے؟ ہماری عمریں گزر جائیں گی، ہم پوری طرح جان سکتے؟ اونچی آئیے، آپ کو 1-2 حدیثیں صرف سنانی ہے قرآن کے بارے میں، پھر میں نے تفسیر۔